امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے نصیحت کی، بیٹا وقت اس تلوار کا نام ہے، اگر تو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ تیرے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی۔ جو وقت کی اہمیت نہیں کرتا، جو وقت کی قدر نہیں کرتا، دنیا بھی اس کی قدر نہیں کرتی۔ جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ وقت کی قدر کہاں ہے؟ 3 گھنٹے جو قوم فلم دیکھنے کے لیے بیٹھ جائے، گیم کھیلنے کے لیے بیٹھ جائے، فیس بک اور واٹس ایپ پر بیٹھ جائے۔ ہمارے بزرگوں نے وقت کی کتنی قدر کی۔ ایک بزرگ پانی کو آٹے کو پانی میں ڈال کے گھول کے پی رہے تھے۔ کسی نے کہا حضور اگر آپ اس کی روٹی بنا کر کھائیں تو پیٹ کے لیے بھی مفید رہے گی اور ہضم جلدی ہوگی۔ اس بزرگ نے فرمایا جتنی دیر تک میں روٹی پکاؤں گا، آٹا گوندوں گا، چبا چبا کر کھاؤں گا، اتنی دیر میں پتہ نہیں میں کتنی رکعتیں نماز ادا کر لوں گا۔ جن کو آخرت کی فکر تھی انہوں نے زندگی کا ایک سیکنڈ قیمتی جانا۔ 1 منٹ کیا ہوتا ہے؟ 1 منٹ کیا ہوتا ہے؟ 1 منٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان کم سے کم 5 سے 6 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ سکتا ہے۔ 1 منٹ میں کم سے کم 5-6 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی جا۔ 6 بار اگر پڑھ لی تو 2 مرتبہ قرآن مقدس ختم کرنے کا ثواب مل گیا۔ 1 منٹ کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم 20 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ 1 منٹ کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم 20 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھی جا سکتی ہے، جس کے اندر اللہ نے غموں کا علاج رکھا۔ لا علاج بیماریاں جس کو لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس کا علاج رکھا۔ لیکن برا ہو سامراجی قوتوں کا، برا ہو اسلام دشمن طاقتوں کا کہ اللہ اکبر ان کی سازش یہ ہے کہ کچھ ایسے کام کیے جائیں جس کے اندر مسلم قوم الجھ کر کے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کر سکے اور یہ الجھ کر کے رہ جائے۔ الجھا دیا نا تمہیں طرح طرح کے گیم موبائل کے اندر لا کر، تمہیں الجھا دیا نا مختلف فنکشن میں تمہیں الجھا دیا۔ اللہ اکبر مسلمان کل اپنا وقت کہاں گزارتا تھا اور آج مسلم نوجوان اپنا وقت کہاں گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دن بدن جو ہے انٹرنیٹ کی ترقی ہوتی جا رہی ہے، لوگ اس کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں، اس کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ خدا جانے ابھی چند دنوں سے ایک ایسی بلا آ گئی کہ لوگ اپنی ہی ویڈیو نکال کر کے یوٹیوب پر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سا شوق ہے، لڑکے بھی کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی کر رہی ہے۔ عجیب حرکتیں اس لیے کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے دیکھیں۔ گندگی کی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے دیکھیں۔ برے فکرے کہے جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے دیکھیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر دنیا کی دوسری قومیں یہ فضول کام کرے ہمیں افسوس نہیں ہے، لیکن تم تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہو، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے پر ایمان رکھتے ہو، رب کی بارگاہ میں حساب دینے پر ایمان رکھتے ہو۔ کیا قرآن نے نہیں کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی بتا دے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی بتا دے گا۔ لوگ کل کی بات کیوں کرتے ہیں جب کل کی خبر نہیں ہے تو اپنے وقت کو ضائع کیوں کرتے ہیں؟ آؤ اگر زندگی کا 1 سیکنڈ بچا ہوا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اگر ایک لمحہ کسی کا بچا ہے اور اس کے ہاتھ میں پودا ہے وہ جلدی سے زمین پہ لگا دے تاکہ قیامت کے دن وہ پودا لگانے کا ثواب وہ اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر سکے۔ مسلمان کا تو ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ایک ساعت قیمتی ہے، لیکن ہم نے اس وقت کو کہاں لگا دیا؟ ویڈیو بنانے میں، ناچنے میں، گانے میں۔ کیوں؟ شہرت کے لیے، عزت کے لیے۔ سن لو بازاری شہرت میں
اور اللہ کی دی ہوئی شہرت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انٹرنیٹ پر آنے سے شہرت اور عزت ملتی ہے، یہ خام خیالی ہے تمہاری. اچھی طرح یاد رکھنا، نچنیے ناچ کر بھی شہرت پا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ سے عزت نہیں ملتی. جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں ویسے ویسے ذلیل ہوتے جاتے ہیں، اور جو خدا کو منا کر کے عزت حاصل کرتے ہیں، غریب نواز کی شکل میں 800 سال بھی قبر میں جانے ہوتے ہیں تو بھی دنیا میں ان کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں. لوگوں کی قبریں بھلا دی جاتی ہے، 2 سال میں لوگوں کی ہڈیاں پگھل جاتی ہے. غریب نواز تم نے کام کون سا کیا ہے کہ دن گزرتے جا رہے ہیں، دیوانوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے، عاشقوں کے نام لیوا بڑھتے جا رہے، عاشق بڑھتے جا رہے، نام لیوا بڑھتے جا رہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کارنامہ ایسا ہے کہ خدا کو راضی کیا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے. غوث پاک کی گنبد کو بہت سے لوگوں نے کبھی اپنی ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن جب غوثیت ماں کا نام آتا ہے تو گردنیں ادب سے جھک جاتی ہے. آخر یہ عزت کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنوں کے لیے ہے. منافقوں کو اس کی خبر نہیں ہے، منافق اس کا علم نہیں رکھتے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا یہ جو انٹرنیٹ پر کلپیں بنا کر کے گندی گندی ڈال رہے ہو، اس کے پاسورڈ تو آپ ہی لوگوں کو پتہ ہوں گے. اگر مر گئے تو اس کو کوئی ڈیلیٹ کرنے والا بھی نہیں ہوگا. مر کر پڑے رہو گے، جتنے لوگ دیکھتے رہیں گے اس کا عذاب آپ کے سر پر آتا رہے گا. اس لیے کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، جو جس کام کی بنیاد رکھتا ہے جب تک وہ کام موجود رہے گا، اچھے کام کی بنیاد رکھی ہے تو اس کو اجر ملے گا، برے کام کی بنیاد رکھی ہے اس کو گناہ ملتا رہے گا. اللہ اکبر. میں قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی زندگی سوچتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کہ میرے آقا نے فرمایا جو جس کام کی بنیاد رکھے گا جب تک وہ کام باقی رہے گا اس کا صلہ اس کو ملتا رہے گا. ہمارے قائد نے تو 50 سے زیادہ دارالعلوم زمین پر قائم کی ہے، 15 سے زیادہ انگلش اسکول زمین پہ قائم کی ہے، اور پھر دنیا بھر میں سنی دعوت اسلامی کے جتنے اجتماعات جہاں کہیں ہوتے ہیں، ممکن ہے کہیں رات ہوتی ہے یہاں دن ہوتا ہے، یہاں رات ہوتی ہے وہاں دن ہوتا ہے، قبلہ بستر پر سو رہے ہوتے ہوں گے اور وہاں اجتماعات میں سنتیں زندہ کی جاتی ہوگی تو یہ سونے والا بھی اس اجر میں شامل ہوتا ہوگا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو بنیاد رکھے سیرا تو اسی کے سر باندھا جائے. اس لیے ہم بھی کچھ ایسا کر لیں، ہم بھی کچھ ایسا کر لیں تاکہ دنیا سے جائے تو قبر میں چین کی نیند سوتے رہے، قبر میں اطمینان کی نیند سوتے رہے، قبر میں سکون کی نیند سوتے رہے. اللہ اکبر. گیم کھیل کر تھکنے والوں، ویڈیو دیکھ کر تھکنے والوں، گانے سن کے تھکنے والوں، فلمیں دیکھ کر تھکنے والوں، کرکٹ کھیل کے تھکنے والوں، لوگوں کو ستا ستا کے تھکنے والوں، وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ آؤ دین کا کام کر کر کے تھکے تاکہ قبر میں جائے تو فرشتوں کو کہا جائے میں مروں تو میرے مولا تو ملائکہ سے کہتے کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے. کچھ کر کے مرے، کچھ کر کے مرے تاکہ قبر میں سکون سے سو سکے. وقت کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ آؤ سنی دعوت اسلامی کے ساتھ ہو جائیں. اپنی زندگی کو، ہمارے جوان کہتے ہیں ٹائم پاس کرنا ہے، میں نے کہا گیم میں کیوں کرتا ہے؟ حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے میں وقت لگا، کسی شرابی کو سدھارنے میں وقت لگا، کسی جواری کو سدھارنے میں وقت لگا.
اس لیے کہ ایک مفکر نے فرمایا جو اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، جو اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وقت کیا ہے؟ اب دھیان سے سننا، وقت کیا ہے؟ وقت کی اہمیت اس سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم پڑھنے لگا ہوں۔ وقت کیا ہے؟ توجہ سے سنیں، وقت کسے کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم حضور فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، آقا کریم فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان، حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے بندے مجھے برا کیوں کہتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندے مجھے برا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ سے پوچھا گیا اللہ کوئی تجھے برا کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو ارشاد ہوا وہ زمانے کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میں ہی تو زمانہ ہوں۔ توجہ غور فرمائیں، اللہ فرماتا ہے میں ہی زمانہ ہوں۔ جس نے زمانے کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا۔ اور زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت ہی کو تو زمانہ کہتے ہیں، وقت ہی کو تو زمانہ کہتے ہیں۔ اللہ حدیث قدسی نے فرما رہا کہ میں ہی زمانہ ہوں اور زمانے کو برا نہ کہو، یعنی کہ وقت کی، اور سوچو دولت سے قیمتی وقت ہے، دولت سے قیمتی وقت ہے، زیورات سے قیمتی وقت ہے، علم سے قیمتی وقت ہے۔ کوئی علم بھول جائے، مطالعہ کر کے پھر علم ملے گا، دولت چلی جائے پھر محنت کرے تو دولت واپس آئے گی، لیکن ایک مرتبہ وقت چلا گیا پھر وقت کسی کے لیے پلٹ کر نہیں آتا۔ وقت اتنا بے نیاز ہے کہ وہ بادشاہوں کا بھی انتظار نہیں کرتا، وقت اتنا بے نیاز ہے وہ طاقتوروں کا بھی انتظار نہیں کرتا، وقت اتنا بے نیاز ہے وہ خطیبوں ادیبوں کا کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے، دولت کسی کسی کو دی، علم کسی کسی کو دیا، عزت کسی کسی کو دی، اللہ اکبر، حسن کسی کسی کو دیا، لیکن جسے وقت کہتے ہیں وہ سب کو برابر عطا فرمایا۔ جیسے وہ امیر کے محل میں آتا ہے ویسے وہ غریب کے جھوپڑے میں بھی آتا ہے، جسے وقت کہتے ہیں۔ اور جو وقت کی قدر کرتا ہے، بہت بڑے مفکر، انگریز مفکر نے کہا ہے کہ جو وقت کی قدر کرتے ہیں وہی ترقی کرتے ہیں، جو وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ترقی نہیں کرتے۔ کیا فکر تھی لوگوں کی؟ ایک حکایت میری ذہن میں آئی، اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں۔ آج کل وقت لوگ کہتے چلو گھوم کے آئیں گے، گھومنے کے لیے آپ کے پاس وقت کیسے ہے؟ کیونکہ آپ کو تو ایک سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے، آپ کو تو ابھی جنت کا ٹکٹ حاصل کرنا ہے، دنیا سے جانے سے پہلے جنت کی بشارت آپ کو پانی ہے۔ مرنے کے بعد تو کافر بھی فرشتوں کو دیکھیں گے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے دیکھے، مومن کی شان ہے۔ کافر تو مرنے کے بعد بھی دیکھے گا، مومن کی شان ہے وہ مرنے سے پہلے دیکھے۔ جہنم اور جنت کے معاملے میں عین الیقین اور حق الیقین کی منزل پر لوگ بعد میں فائز ہوں گے، مرنے کے بعد۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ پہلے فائز ہو۔ آپ کہیں گے مبالغہ کر رہے ہیں، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ کامل مومن کی شان یہ ہے جب وہ اللہ کے دین پہ ڈٹ جاتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پبلک آئے نہ آئے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور ایک دو نہیں آتے، یہاں ملائکہ جمع کثرت ہے، اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور اس مومن سے فرشتے باتیں کرتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور تیسری بات یہ کرتے وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، یہاں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے جس کا اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ مومن کی شان یہ، لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ مشاہدہ کون کرے گا؟ جو وقت کا صحیح استعمال کرے، جو 3 گھنٹہ فلمیں دیکھے۔ اور اب تو موبائل اتنا سوار ہو گیا، پبلک کو کیا کہیے گا؟ جو دانشور کہلاتے ہیں، پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، اہل علم کہلاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی ہر وقت موبائل،
مسجد میں بھی مدرسوں میں بھی نشہ ہو گیا ہے موبائل کا. ضرورت کے مطابق استعمال کریں, مرنا تو سب کو ہے. ایک ایک آدمی 500 گروپ میں ایڈ ہو گیا ہے. ادھر ٹن بجی, ادھر فوراً دیکھا کس کا میسج آیا. بندوں کے میسج کی اتنی فکر کرنے والے 1450 سال پہلے قدرت نے بھی تیرے لیے کوئی میسج بھیجا ہے, اس پر تو غور کر. کیا حالات ہو گئے ہیں. ہمارے اسلاف وقت کا کیسا استعمال کرتے تھے, اور وقت کا استعمال کرنے والے بڑے بنتے ہیں. کچھ نہیں ہے, اندر سے پورے خالی ہو گئے ہیں. اوپر ہم نے دین کے لبادے میں اپنے آپ کو رنگ رکھا ہے. الا ماشاءاللہ کوئی اندر بھی تو دین, ذرا اندر بھی تو دین کا رنگ کوئی چڑھائے, تب پتہ چلے گا کہ دین کی رنگت کیا ہوتی. قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اگر کسی رنگ میں ہی رنگنا ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگو, اس سے بہتر کوئی رنگ ہے ہی نہیں. اور جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے پھر اس کا رنگ سب پر چڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کے رنگ میں رنگنے والوں کی طبیعت کیسی ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے. امام دار الحجرہ عاشق مدینہ سیدنا امام مالک, ان پر میرے ماں باپ قربان. کیسا وہ عاشق ہے. اماموں میں تمام ائمہ عاشق ہے, لیکن امام مالک کی شان ہی جدا ہے. ان کی زندگی پڑھو تو آنکھ اشک بہاتی ہے کہ وہ کیسا عاشق تھا. ایک حج کرنے کے بعد دوسری مرتبہ حج کے لیے بھی باہر نہیں نکلے. کا فرض ادا ہو گیا, اب 1000 نوافل سے افضل ہے کہ در یار پکڑ کر بیٹھا جائے. اس لیے کہ نفل کے لیے جاؤں کس کے لیے کہ نفل کی کثرت کر کے قرب ملتا ہے. توجہ فرمائے, غور تو کرے امام مالک کی فکر کیا ہے. نوافل کی کثرت کر کے قرب ملتا ہے, وہاں کثرت سے قرب خدا ملتا ہے. اور یہاں کثرت نہیں ہے, ایک ہی بار در یار پر آ جاؤ تو اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم. ایک بار بھی آؤ گے تو خدا کو یہاں پالو گے. اسی لیے تو امام کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور جگہ کثرت سے قرب ملتا ہے, یا ایک ہی بار آ جائے تو بھی قرب ملتا ہے.